بیت اللہ کا حج کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ حج ہمارے اوپر کیوں فرض کیا گیا؟ کیا اس کے اندر پوشیدہ راز ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا کے پتہ نہیں کس کس کونے سے اتنی دور کی مسافتیں کر کے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے کچھ دن قیام کرتے ہیں، مختلف زیارات کرتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں؟ اس بات کے حوالے سے، حج کے حوالے سے بہت سی کتابوں میں بہت لمبے چوڑے مضامین موجود ہیں، پوری کتابیں، ذخائر بڑے بڑے ہیں حج کی فضیلت سے متعلق، حج سے متعلق۔ لیکن آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھانا چاہوں گا جس کا حج سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ حج کا جو باطنی پیغام ہے، جو فقیروں سے ہمیں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لٹا دینا۔ اب حج پہ جب جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مطلب جیسے ہی حج کا ارادہ کرتے ہیں آپ لوگ، تو آپ اپنا قرضہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں کسی کا قرض دار نہ رہوں۔ آپ جب حج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اس باقی تیاریوں میں آپ یہ بھی تیاری کرتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو، روٹھے ہوئوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس چل کے جاتے ہیں، بھائی جان میں یار حج پہ جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے حضور جب جاؤں تو کسی کا حق یا کسی کی ناراضگی میرے سر نہ ہو۔ لہذا کسی قسم کا اگر کوئی آپ کے ساتھ میری جانب سے حق تلفی ہوئی ہے تو اسے معاف کر دو یار۔ اگر کسی طریقے سے آپ اس کا اپنے اس حق تلفی کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں، بتائیں، میں وہ بدلہ ادا کروں۔ اگر میری طرف سے کوئی آپ کو ٹھیس پہنچی ہے، کوئی ناراضگی ہے، اس کا ازالہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں۔ اگر آپ ازالہ چاہتے ہیں، میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کی مہربانی۔ میں اللہ کے گھر، اللہ کے حضور جا رہا ہوں، اس کے حبیب کے حضور جا رہا ہوں، اس کے شہر، اس کے در پہ جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ اپنی کمی کوتاہی، اپنی غلطیاں، اپنے جو بھی معاملات دنیا داروں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آپ معاف کرواتے ہیں، اپنے آپ کو دنیا داری مسائل میں سے بالکل صاف کرتے ہیں، پھر آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ جا رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، زمین جائیداد چھوڑی، باغات چھوڑے، اپنی تمام تر مصروفیات، تمام تر معاملات آپ نے ترک کر دیے، اپنے تمام تر معاملات آپ نے ترک کر دیے اور آپ نے رخت سفر باندھا اور آپ نکل گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ایک خاص مقام پہ جا کے آپ پھر احرام باندھتے ہیں۔ اب دنیا داری والے کپڑے بھی آپ نے چھوڑ دیے۔ حج کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں آ جاتا ہے، احرام باندھا، احرام کا مختصر سا کپڑا ہوتا ہے، وہ آپ نے باندھ لیا، گھر چھوڑ دیا، ملکیت چھوڑ دی، مال چھوڑ دی، ماں باپ چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، دوست احباب چھوڑ دیے، اولاد چھوڑ دی، اپنی دنیا داری کی تمام فکرات کو پیچھے پھینکا،
اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالا، اپنی دنیاوی ملبوسات بھی اتار پھینکے۔ بڑے قیمتی کپڑے تھے، کسی کا 1000 1500 کا جوڑا، کسی کا 200 400 500 کا۔ 200 400 500 والا تو دور نہیں رہا، لیکن پھر بھی کسی نے جناب کیسا جوڑا لیا، کسی نے کیسا، وہ 1 1 4 4 5 5 10 10 جو بھی جوڑے تھے، اپنے قیمتی لباس چھوڑے، اپنے گھر کا وہ مزین کمرہ چھوڑا، اپنے وہ گداز بستر چھوڑے، اپنے وہ ملائم لحاف چھوڑے، اپنی ساری سہولتیں، اپنی ساری آسانیاں، اپنی ساری تعیش پسندی چھوڑی اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈال دیا۔ اب وہاں جا کے آپ نے اپنے کپڑے بھی اتار ڈالے، ایک مخصوص لباس میں آپ چلے گئے۔ دنیا جہان کے ہر خطے سے آنے والا وہاں ایک خاص مخصوص لباس میں ہوتا ہے۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ارواح کی جو پوشاک ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ وہاں تمہارے یہ کپڑے رنگ برنگے، زرق برق، یہ سب چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں، کوئی سونا چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خالی آپ اور ایک مخصوص مختصر سا لباس آپ کے وجود پہ۔ کہاں گئی وہ گرمی، کہاں گئی وہ سردی؟ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، نہ سردی کی نہ گرمی کی، کوئی فکر نہیں ہے، نہ کاروبار کی نہ تجارت کی، کوئی فکر نہیں ہے، نہ جائیداد کی، نہ زمینوں کی، نہ باغات کی، نہ فصلوں کی، کوئی فکر نہیں ہے گھر کی، نہ بال بچوں کی، نہ رشتہ داروں کی۔ بس لگ گئے، ایک مخصوص نعرہ لگاتے ہوئے مستوں کی طرح مستانہ وار بس لگ گئے۔ اس کے گھر کا طواف کیا، کچھ خاص مناسک وہ ادا کیے، صفا و مروہ کے درمیان بھاگے جا رہے، شیطان کو کنکریاں مار رہے کہ مردود لعنت ہے تجھ پہ، میں اپنے آپ کو تجھ سے آزاد کرتا ہوں، اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے پیارے حبیب کے دروازے پہ جاتے ہیں، اس کے در پہ جائے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ خانہ کعبہ جا رہے ہیں، لیکن آپ کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے حبیب کے در پہ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے اور اس کے حبیب کے شہر کے درمیان آپ یوں چکر لگا رہے ہیں، کبھی اللہ کی طرف، کبھی اس کے حبیب کی طرف، کبھی اللہ کی طرف، کبھی اس کے حبیب کی طرف، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، کبھی کہاں کبھی کہاں، تمام دنیا داری سے بالکل بے نیاز ہو کر مستانہ وار ایک کلمہ زبان پہ ہے اور چلے جا رہے ہیں، وہ تمام تر مناسک بھی ادا کر لیے، اب اس کے بعد پھر قربانی بھی کرنی ہے۔ اب اس قربانی کے جانور کا گوشت کتنا کھاتے ہو آپ؟ لیکن وہ قربانی آپ کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، اپنا سر منڈوا دیتے ہو، بال منڈوا دیے آپ نے، نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ میرا حسن جمال کچھ نہیں ہے، میری خوبصورتی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری زمین جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، مالک سب کچھ تیرا، میں ہر چیز سے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہوں۔ چند دنوں کا ایک چھوٹا سا ٹور آپ لگا کے جب واپس آتے ہو، زمانہ آ کے آپ کو سلام کرتا ہے، زمانہ آ کے آپ کو سلام کرتا ہے، آپ کو ہار پہناتا ہے، آپ کے ہاتھ چومتا ہے، آپ کے پیر چومتا ہے،
آپ کی زیارت کو آتا ہے، آپ کے دیدار کو آتا ہے۔ چند دنوں کا مختصر سا ایک ٹائم آپ نے اللہ اور اس کے حبیب کے رستے میں لگایا اور دیوانہ وار لگایا، دنیا سے کٹ کے لگایا، ہر چیز کو پیچھے پھینک کے لگایا آپ نے۔ مختصر سا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، وہ آپ نے لگایا حج کے دنوں میں، اور جب واپس آئے زمانہ آ کے سلام کرتا ہے آپ کو۔ دور دور سے رشتہ دار آ رہے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں، کہاں سے استقبال کیا جا رہا ہے، کہاں تک استقبال چل رہا ہے۔ گلی کے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے گلی میں جناب کوئی حج کر کے آیا۔ جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے، محلے کی مسجد والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ حج کر کے آئے۔ ایک ایک بندہ اٹھ اٹھ کے آتا ہے، بڑے ادب سے، بڑے سلیقے سے، بڑے احترام سے اسے سلام کرتا ہے، جھک جھک کے اس سے ملتا ہے۔ صرف چند دن آپ نے لگائے۔ حج یہی سکھاتا ہے کہ اگر چند دن تم میرے رستے میں لگاؤ گے تو یہ مان مرتبہ ہے، اور اگر پوری زندگی میرے لیے وقف کر دو گے تو کیا مان مرتبہ ملے گا، اس دنیا میں تو کیا اس دنیا میں بھی مان مرتبہ ہے۔ یہی سبق ہے حج کا، یہی چیز سکھاتی ہے حج۔ اپنی تمام تر دولت سے بے نیاد ہو جا، اپنے کاروبار سے بے نیاد ہو جا، اپنی جائیداد سے بے نیاد ہو جا، اپنے مال ملکیت سے بے نیاز ہو جا، اپنے گھر بار بیوی بچوں سے بے نیاز ہو جا، اپنے رشتہ دار اپنے دوستوں سے بے نیاد ہو جا، اللہ کے راہ میں مگن ہو جا، اللہ کے رستے میں مست ہو جا، اللہ کے اور اس کے حبیب کی راہوں میں دیوانہ وار، مستانہ وار اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنے آپ کو فنا کر دے۔ حج کا یہ پیغام ہے، حج کا یہ پیغام ہے۔ لہذا یہ پوری زندگی اس انداز میں جینی ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں لگا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں مستانہ وار لگا دینا ہے، اس کے حبیب کے عشق میں مستانہ وار لگا دینا ہے۔ اپنی تمام تر چیزوں سے، اپنی خوبصورتی سے، اپنے حسن سے، اپنے عقل سے، اپنے خرد سے، اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنے گھر بار سے، اپنے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب کے عشق میں اور اللہ کے عشق میں بس مستانہ وار زندگی جینا ہے۔ یہی سبق ہے۔